میرا نام رانی ہے۔ مجھے بچپن سے ہی ملکہ جیسی زندگی گزارنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک محل کی ملکہ ہوتی اور میرے چاروں طرف میرے ملازم کھڑے ہوتے، جس کو جو حکم دیتی وہ اسی وقت میرے حکم کی تعمیل کرتا۔ کسی خوبصورت شہزادے سے میری شادی ہوتی جس کی میں رانی بنتی۔ بچپن میں اکثر لڑکیاں گھر گھر کھیلتی تھی اور میں جب بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی تو سب کو میں کہتی کہ میں رانی بنتی ہوں، آپ لوگ میرے ملازم بن جاؤ کیونکہ میرا نام رانی ہے۔ ابا نے میرا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا تھا اور وہ لڑکا ایک گوار تھا جسے پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں میں بھینسیں چرایا کرتا تھا۔ میں ابا کو منع نہیں کر پاتی تھی، پر میں ہمیشہ امی سے کہتی تھی کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر میں نے اس سے شادی کی تو میں اپنے خواب کبھی پورے نہیں کر پاؤں گی۔ میں کسی راجا سے شادی کروں گی جہاں پر میں رانی بن کر رہوں گی۔ امی کو بھی میرا یہ رشتہ کسی طرح سے بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ امی بھی چاہتی تھی کہ میں تمہاری شادی کسی محل میں نہ سہی پر کسی اچھے گھر میں کروں گی، جو لڑکا پڑھا لکھا ہو، کم سے کم نوکری تو ہو اس کے پاس۔ اماں اور ابا کا اکثر اسی بات پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میرا رشتہ ان کے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوگا اور اماں کہتی تھی میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا جھگڑا سن سن کر میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن اماں مجھے اپنے ساتھ ایک حویلی کی طرف لے گئی تھی۔ اماں مجھے جہاں پر لے گئی تھی وہ ایک بڑی سی حویلی بنی ہوئی تھی، جیسے میں نے خوابوں میں دیکھی تھی، بالکل ویسی ہی۔ وہ حویلی دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی پوری زندگی اب یہیں گزاروں گی۔ میں اب اپنے کچے گھر میں واپس بالکل نہیں جاؤں گی، پر میں نے دل ہی دل میں اس حویلی کو اپنانے کی ٹھان لی۔ ایک دن اس حویلی کو اپنا بنا کر رہوں گی اور میں وہاں پر نوکرانی بن کر رہنے لگی۔ امی نے مجھے لے جا کر میرا ہاتھ میری مالکن کے ہاتھ میں دیا تھا اور کہا تھا مالکن آج سے میری بیٹی اس حویلی میں نوکری کرے گی اور اسی حویلی میں رہے گی۔ میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ میری مالکن دل کی بہت اچھی عورت تھی، وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتی، بہت ہی نیک خاتون تھی۔ میری مالکن مجھ سے کام تو کرواتی تھی پر خیال بھی رکھتی تھی۔ ان کے بچے بھی میری ہی ہم عمر کے تھے، ایک بیٹا مجھ سے بڑا تھا اور ان کی بیٹی میری ہم عمر تھی جس کا نام صوفیہ تھا۔ صوفیہ اکثر میرے ساتھ ہی وقت گزارتی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی اپنی نوکرانی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ رانی میری کوئی بھی بہن نہیں ہے، تم میری بہن بن جاؤ، اور میں اسے خوشی خوشی کہتی کہ ہم دونوں بہنیں ہیں۔ وہ حویلی کافی بڑی تھی، اس کا ایک حصہ اوپر اور ایک حصہ نیچے بنا ہوا تھا۔ نیچے والے حصے میں گھر کے سارے افراد رہتے تھے اور اوپر والا حصہ اکثر خالی پڑا ہوتا تھا۔ میں اور صوفیہ اکثر جا کر اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی اور شام ہوتے ہی واپس آ جایا کرتی تھی، کیونکہ رات کے وقت وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا تھا۔ مجھے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، پر عجیب بات تھی، صوفیہ کبھی بھی اندھیرے سے نہیں ڈرتی تھی۔ میرے وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی وہ کئی کئی گھنٹے اندھیرے میں اکیلی وہاں پر بیٹھی رہتی تھی۔ میں اس حویلی میں سارا کام کرتی تھی اور جیسے جیسے میں بڑی ہو گئی تو مالکن نے مجھے کھانا وغیرہ پکانا بھی سکھا دیا تھا اور اب سارے گھر کا کام میں اکیلی ہی کرتی تھی۔ کھانا بنانا، صفائی کرنا، برتن کپڑے، ہر چیز میں اکیلے ہی کرتی تھی۔ صوفیہ کبھی کبھار میرا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، پر وہ اپنی مرضی سے کرتی۔ جب بھی صوفیہ کام کرتی تھی تو وہ ایسے کام ختم کر دیتی تھی جیسے اس کے ہاتھوں میں کوئی مشین لگی ہو۔ صوفیہ کی عادتیں اور باتیں مجھے کبھی کبھی بہت زیادہ عجیب لگتی تھی، جو کہ کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے اب بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں یہاں پر نوکرانی ہوں، مجھے یہ اپنا گھر لگتا تھا۔ مجھے کبھی مالکن نے ایسا محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں جیسی سمجھتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی بھی یہیں سے کر دوں گی، تم میری بیٹی ہو اور تمہارا پورا جہیز بھی میں ہی بناؤں گی۔ مالکن جب بھی مجھے ایسا کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی کر دوں گی تو میرا دل بہت زیادہ دکھتا تھا اور میں کبھی بھی اس حویلی سے جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ کاش
کہ مالکن میری شادی اپنے بیٹے سے کرا دیں اور میں یہیں کی ہو کے رہ جاؤں اور یہ حویلی میرے نام ہو جائے۔ میں اپنے دل سے کوشش کرتی تھی کہ میں مالکن کا دل اچھے سے جیت سکوں، کہ ایک دن وہ مجھے اپنی بہو بنا لیں، پر ایسا ہونا آسان نہیں تھا۔ میری امی مجھ سے 3-4 مہینوں کے بعد ملنے آیا کرتی تھی اور جب بھی آتی مجھے کہتی گھر کا چکر لگاؤ، پر میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے گھر جاؤں، کیونکہ میرا گھر تو کچا سا مکان تھا اور اس میں کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا اگر میں گھر واپس گئی تو کہیں ابا میری شادی اس گوار سے نہ کر دیں جو ان کا بھتیجا تھا۔ اتنی بڑی حویلی میں رہنے کی مجھے عادت سی ہو گئی تھی، مجھے اب اپنے گھر جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں بچپن سے جیسی زندگی جینا چاہتی تھی، مجھے اس حویلی میں ہر سہولت ملتی تھی اور میرا بہت زیادہ دل خوش ہوتا تھا، اور میں اس حویلی سے کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ مالکن کا بیٹا اکثر اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک ہوتا تھا۔ وہ مہینوں کے بعد کبھی کبھار 1-2 دن ہی چکر لگاتا تھا۔ ان 1-2 دنوں میں پوری کوشش کرتی تھی کہ میں ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤں اور ان کے سامنے اچھا تیار ہو کر جاؤں تاکہ میں ان کو اچھی لگنے لگوں، پر اس سب میں ہمیشہ ہی ناکام ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی بھی میری طرف نہیں دیکھتے تھے، وہ ہمیشہ مجھے ایک نوکرانی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار اماں مجھ سے ملنے آئی تھی، مجھے ایک تعویذ دے کر گئی تھی اور کہنے لگی یہ تعویذ تم پانی میں گھول کر مالکن کو پلا دو، اس کے بعد جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہوگا۔ میں اس دن مالکن کے لیے شربت بنا کر لے گئی، وہ تعویذ میں نے اس شربت میں ڈال دیا۔ میں نے مالکن کو کہا مالکن آج میں آپ کے لیے یہ شربت بنا کر لے آئی ہوں، جیسے ہی آپ یہ شربت پیئیں گی آپ کی ساری گرمی دور ہو جائے گی۔ مالکن بھی خوشی خوشی وہ شربت پینے لگی اور کہنے لگی رانی مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اچھا ہوا تم یہ شربت بنا کر میرے لیے لے آئی ہو۔ کہنے لگی کہ تھوڑا سا شربت تم میرے بیٹے سلمان کو بھی دے کر آؤ جو کہ اوپر والے کمرے میں بیٹھا ہے۔ مالکن کے ایسا کہنے پر میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے زیادہ سے زیادہ جاؤں، پر مجھے ان کے سامنے جانے کا موقع بہت کم ملتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں پڑھائی کرتے تھے اور ان کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں جیسے ہی اوپر گئی اور کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، اور میں شربت لے کر وہیں پر کھڑی رہی۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی پر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ شربت وہاں پر رکھ کر جیسے ہی واپس آنے لگی تو مجھے ایسا لگا سلمان نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور میں واپس پلٹی۔ میں پھر سے اس کمرے میں آ گئی تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو مجھے پکارا کس نے؟ مجھے اوپر والے گھر میں پہلے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب بھی لگی تھی، کیونکہ میرے ساتھ پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں جیسے ہی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے گئی تو سلمان نیچے اپنی امی کے ساتھ بیٹھے تھے، اور میں یہ سوچ کر حیران ہو گئی کہ اگر سلمان یہاں پر بیٹھے ہیں تو اوپر مجھے کس نے بلایا تھا؟ یہ پہلی بار تھا جب میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ ہی تھوڑا بہت ڈرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اپنا وہم سمجھ کر یہ بات بھولنے لگی۔ رات ہوئی تو مالکن نے مجھے کہا رانی سلمان کی پسند کا سارا کھانا بناؤ کیونکہ صبح سلمان واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب واپس چلے جائیں۔ میں یہی چاہتی تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے یہی رہ جائیں، مجھ سے شادی کر لیں، پر اس بار بھی یہ تھوڑا ناممکن سا لگ رہا تھا اور میں اپنے ارادوں میں ناکام ہو رہی تھی۔ مالکن کے کہنے پر میں نے سلمان کی پسند کا سارا کھانا بنایا اور میں اوپر آ گئی تاکہ ان کو بلا کر لے آؤں، کیونکہ مالکن نے ان کو بلایا تھا۔ میں جیسے ہی ان کے کمرے میں گئی تو وہ کرسی پر بیٹھے تھے اور میں نے ان کو کہا صاحب مالکن آپ کو بلا رہی ہیں کھانے پر۔ میں نے ان کو دوبارہ کہا پر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مجھے جواب نہیں دے رہے تھے تو میں تھوڑا پریشان ہو رہی تھی کہ آخر صاحب مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے۔ خیر میں ایسا ان کو کہہ کر پھر نیچے آ گئی۔ جب میں نیچے آئی پھر سے میں نے دیکھا کہ صاحب تو نیچے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے یہ ساری بات اپنی مالکن کو بتائی تو مالکن مجھ پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی تم اب پاگل ہو گئی ہو،
तुम्हें अब अपना इलाज करवाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो लोग मुझ पर हंसने लगे, पर मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे कोई नजर तो आता है पर सलमान नहीं होता, कोई मुझे बुलाता था पर आवाज सलमान की होती थी, पर वहां पर होता कोई नहीं था। ये बात सोच सोच कर मैं पागल हो रही थी। अगली सुबह को सलमान साहब वापस अपनी पढ़ाई के लिए रवाना हो गए थे और इनके जाने पर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती थी कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि ये हवेली मेरे नाम हो जाए, और मुझे कोई बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि ये बात मुझे अब ना क्योंकि ये बात मुझे अब नामुमकिन लगने लगी थी। सलमान साहब के जाने के बाद मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। मैं इनका दिल जीतने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी। मैं कभी इनके पैर दबाती थी, कभी इनकी पसंद का खाना बनाती थी, तो कभी इनसे मजाक करने बैठ जाया करती थी। और वो मुझे कहती थी कि रानी, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। मेरी मालकिन जब भी मेरी तारीफ करती थी, मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश होता था। मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद मालकिन मान जाएं, पर यह सब मेरे दिल का वहम होता था। एक रात को मैं सो रही थी और अचानक मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हुई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे कोई घुंघरू की आवाज सुनाई दी थी। मैं हैरान हो गई कि इस टाइम कौन हो सकता है और वो घुंघरू बजा रहा है। कौन हो सकता है जो घुंघरू बजा रहा है? मैंने कान लगाकर महसूस किया तो आवाज मुझे छत से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलती गई कि मैं देखूं छत पर कौन घुंघरू पहनकर नाच रहा है। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तो वहां पर सोफिया घुंघरू पहनकर नाच रही थी। इसके लंबे बाल खुले हुए थे, वो काफी डरावनी सी लग रही थी। पहले तो मैं उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई, पर फिर मैंने सोचा इसके पास जाकर पूछती हूँ कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया तो मुझे सीढ़ियों से किसी ने नीचे से आवाज दी, रानी। मैंने मुड़कर वहां देखा तो सोफिया नीचे खड़ी थी और मैं बहुत ज्यादा डर गई और भागती भागती सोफिया के पास चली गई और इसको कहा कि ऊपर छत पर कोई घुंघरू पहनकर नाच रहा है और जो कोई भी है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। इसने मुझे कहा, वहां पर कोई भी नहीं है, चलो मेरे साथ। तुम नींद से उठी हो इसलिए डर गई हो, और जाकर सो जाओ। सोफिया ने मुझे बहुत समझाया, पर मेरा वहम नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब सुबह हुई तो मैंने ये सारी बात अपनी मालकिन को बताई, तो मालकिन मुझे कहने लगी कि रानी, तुम रात के वक्त छत पर ना जाया करो, हो सकता है कोई जिन वगैरह हो। मालकिन की बात सुनकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था और मैंने सोच लिया था कि मैं छत पर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और ये सोचने लगी थी कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। या तो मुझे कोई नजर आ जाता है या तो मुझे किसी की आवाज सुनाई देती है, बाकी सब लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। फिर भी मैंने इसको अपना वहम समझ लिया और इस बात को भूलने की कोशिश की। एक दिन मैं बावर्ची खाने में खाना बना रही थी और मालकिन से कुछ पूछने के लिए बाहर आई तो बाहर पूरी हवेली खाली पड़ी थी और इस तरह वीरान पड़ी थी जिस तरह सालों से यहाँ पर कोई भी न रहता हो। सिर्फ हर तरफ मकड़ियों के जाले ही नजर आ रहे थे। इतनी धूल मिट्टी नजर आ रही थी जैसे ये जगह सालों से बंद पड़ी हो। मैं ये देखकर डरने लगी और मालकिन को पुकारने लगी। मालकिन कहीं भी दिखाई ना दी। मैंने इनको आवाज देने की कोशिश की, पर वहां कोई भी नहीं था। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था तो पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मुझे पुकारा, रानी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मालकिन मेरे पीछे खड़ी थी और मुझे कहने लगी थी, किसको ढूंढ रही हो? मैंने कहा, मालकिन, हवेली क्यों इतनी वीरान लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं रहता? तो उन्होंने मुझे कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है जैसे तुम्हें लग रहा है। मैंने फिर से देखा, फिर से वैसे की वैसी थी और सोफिया भी मेरे सामने बैठी थी। और मैं हैरान होने लगी कि अभी सोफिया यहाँ पर मौजूद नहीं थी, अब वो अचानक कैसे आ गई। मेरे दिल में अब इन लोगों के लिए थोड़ा बहुत शक हो रहा था, क्योंकि जो बातें मेरे साथ हो रही थी वो मेरा वहम नहीं हो सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब अम्मी मुझसे मिलने आएंगी मैं ये सब बात इनको बताऊंगी। पर पता नहीं क्यों इस बार अम्मी ने बहुत ज्यादा देर की थी और 3-4 महीने गुजर गए थे, वो मुझे मिलने नहीं आई थी।
مجھے اب حویلی میں تھوڑا بہت ڈر لگنے لگا تھا، اور یہ بات میری مالکن بھی سمجھنے لگی تھی کہ میں اب یہاں پر ڈرنے لگی ہوں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور گھر کا ماحول پہلے جیسا ہو گیا۔ مجھے اب ڈر بھی بالکل نہیں لگتا تھا، اور میرے ساتھ جو جو واقعات پیش آئے تھے میں ان سب کو اپنا وہم سمجھ کر بھولنے لگی تھی، کیونکہ اب کافی وقت گزر گیا تھا اور میرے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پھر سے پیش نہیں آیا تھا۔ مالکن کی طبیعت ایک دن اچانک خراب ہو گئی، وہ کافی زیادہ بیمار پڑ گئیں۔ میں نے اپنے دل سے ان کی خدمت کی، پر ان کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے بیٹے سلمان ہمیشہ کے لیے واپس آنے والے تھے۔ میں نے مالکن کو کہا تھا کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، پر ان کی یہ ضد تھی کہ جب سلمان واپس آئے گا تو میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی، کیونکہ وہ کچھ ہی دنوں میں واپس آنے والا ہے۔ اس کے آنے کی خبر سن کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ اس بار میں نے ٹھان لی تھی کہ میں جس مقصد کے لیے اس حویلی میں رہ رہی ہوں، اب میں وہ اپنا مقصد پورا کر کے رہوں گی۔ مالکن کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور سلمان صاحب بھی آ گئے تھے۔ میں نے سلمان صاحب کو کہا تھا کہ مالکن کو کسی ہاسپٹل میں لے جائیں، پر انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈاکٹر کو یہیں بلا لوں گا، میں امی کو ہاسپٹل نہیں لے جا سکتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی طبیعت اتنا زیادہ خراب ہے۔ سلمان صاحب آخر اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل نہ لے جایا جائے؟ میں باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب واپس آئی تو سلمان صاحب نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر آئے تھے اور امی کو دوائی دے کر گئے ہیں، پر میں نے کسی بھی ڈاکٹر کو آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں مالکن کے پیر دبا رہی تھی اور سلمان صاحب بھی اس کمرے میں آئے اور وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ مالکن نے سلمان صاحب کو بتایا تھا کہ رانی میری دل سے خدمت کرتی ہے، اسی لیے آج میں تھوڑی سی بہتر ہوں۔ اگر رانی نہ ہوتی تو شاید میں اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ رانی نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ہم لوگوں کی خدمت میں گزار دیے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تم رانی کے ساتھ ہی شادی کر لو۔ یہ بات سن کر مجھے یقین بالکل نہیں آ رہا تھا، میں اتنا زیادہ خوش ہوئی تھی۔ سلمان صاحب نے بھی اسی وقت مالکن کو کہہ دیا تھا کہ امی جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، میں آپ کا کہنا کبھی بھی نہیں ٹال سکتا۔ مالکن نے سلمان صاحب کو کہا تھا کہ میں کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی رانی کے ساتھ کروانا چاہتی ہوں، اس لیے تم لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ میں جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہو رہا تھا۔ میں اس حویلی کی رانی بننا چاہتی تھی اور اب بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ مالکن نے مجھے کہا تھا کہ کل صبح کو ہم چھوٹی موٹی رسم کر کے منگنی کریں گے، کسی بھی رشتے دار کو فی الحال نہیں بلائیں گے۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ شادی کریں گے، اس لیے تم تھوڑا سا تیار ہو جانا۔ میرے دل کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی اور میں چاہتی تھی میں بہت زیادہ خوبصورت لگوں۔ میں نے رات کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی اور مہندی لگا کر میں اوپر چھت پر چڑھ گئی تھی۔ میرے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں وہاں لیٹ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، میں ایک پھولوں کی سیج پر سو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں یہ سمجھنے لگی تھی کہ شاید سلمان صاحب نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہوگا، پر یہ میرا وہم تھا۔ وہاں پر ایک بڑا سا جن ذات کھڑا تھا جو مجھے کہہ رہا تھا کہ تم آج کے بعد اس حویلی میں جنات کی ملکہ بننے جا رہی ہو۔ میں اس سے ڈرنے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ اب تمہیں اپنی پوری زندگی ہمارے ساتھ گزارنی ہے، تمہیں ہم سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ میں اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ کیوں گزاروں گی؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں ایک جنزاد ہوں اور تم جس کے ساتھ رہ رہی ہو وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں اور ہمارے خاندان سے ہیں، وہ لوگ بھی جن ہیں۔ مجھے یہ بات سن کر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، میں بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے جنوں کے بیچ ان کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے گئی تو حویلی بالکل ویران لگ رہی تھی، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھڑکیوں کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے اور پورا گھر اس طرح مٹی میں لت پت پڑا تھا جیسے سالوں سے بند پڑا ہو۔ میں بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر جانے لگی تو حویلی کا بہت بڑا دروازہ جو کہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا وہ باہر سے بند ہوا پڑا تھا۔ میں چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مجھے باہر جانا ہے۔
پر کوئی بھی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی، رانی کہاں جا رہی ہو؟ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میری مالکن اور اس کا بیٹا اور بیٹی آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے، رانی کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تم ہمارے بارے میں جان گئی ہو، پر رانی تم ہمارے ساتھ بہت زیادہ خوش رہو گی، تم میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے ان لوگوں سے پہلی بار بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جن کے ساتھ میں نے اتنے سال گزارے تھے وہ بالکل مجھے اپنے گھر کے افراد لگتے تھے، لیکن اب تو میری آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی سے کوئی دروازہ کھولے اور میں باہر کی طرف چلی جاؤں۔ میرے چلانے پر اچانک سے باہر سے دروازہ کھلا اور میں بھاگتی ہوئی باہر کی طرف چلی گئی۔ میرے ماتھے سے بہت ہی زیادہ پسینہ بہہ رہا تھا اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں ایک عورت کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو وہ عورت مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کون ہو؟ تم اس ویران اور بھیانک حویلی میں کیا کر رہی تھی؟ یہ تو شکر کرو میں وہاں پر وقت پر آ گئی، اگر میں وہاں پر وقت پر نہ پہنچتی تو تم آج وہاں سے زندہ نہ نکل پاتی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں کچھ سالوں سے وہاں پر رہ رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ حویلی تو بہت سالوں سے بند پڑی ہے، میں بھی یہیں پر رہتی ہوں، اس لیے اس حویلی کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ لوگ کون تھے جن کے ساتھ میں رہ رہی تھی؟ اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم وہاں پر رہ رہی تھی تو شاید تم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ اس عورت نے مجھے بتایا، بیٹا میری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے، میں نے اپنی پوری عمر اس حویلی کے بارے میں یہ سنا تھا کہ یہ حویلی بھوتوں کی حویلی ہے۔ اس حویلی کے راجا تھے، وہ بہت ہی ظالم تھے، وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، کسی بھی انسان کی جان لینا اس کے لیے بہت زیادہ آسان تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ آ گئے تھے، وہ کسی کو بھی گاؤں سے باہر جانے نہیں دیتا تھا، سبھی پر اپنی حکومت چلاتا تھا۔ وہ گاؤں کے کنویں پر اپنے لوگ کھڑے کر دیتا تھا کہ کوئی بھی پانی نہ بھر پائے، لوگوں کی فصلوں پر قبضہ کر دیتا تھا، ان سے سارا اناج چھین لیتا تھا۔ لوگوں کو کھانے کے لیے اس راجا کے پاس جانا پڑتا تھا اور جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو وہیں قتل کر دیتا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس راجا کے لیے بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی، پر وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اس نے اپنا خوف لوگوں کے دلوں میں اس قدر ڈال دیا تھا کہ لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے تھے۔ اس راجا کو اس گاؤں کی جو بھی لڑکی پسند آ جاتی وہ اس سے شادی کرتا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد اسے اپنے محل سے نکال دیتا تھا۔ اس راجا کے اتنے سارے ظلم سہ کر گاؤں کے لوگ اتنا تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس راجا کو ختم کر دیں گے۔ گاؤں کے کچھ لوگ راجا کے ملازم بن کر اس حویلی میں چلے گئے اور راجا کو کیسے مارا جائے ترکیبیں سوچنے لگے۔ وہ راجا اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کی کوئی اولاد نہ تھی، کیونکہ وہ اتنا ظالم تھا کہ کوئی بھی عورت اس کا ظلم نہیں سہ پاتی تھی۔ وہ اپنی بیویوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، انہیں مارتا پیٹتا تھا، کچھ ہی دنوں بعد یا تو قتل کروا دیتا تھا یا گھر سے نکال دیتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا اس لیے اس کو مارنا کافی آسان تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ہی راجا سے تنگ تھے، اسی لیے اب گاؤں کے سارے لوگ ایک ہو گئے تھے اور راجا کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک دن اس حویلی میں جا کر گاؤں کے لوگوں نے راجا کو قتل کر دیا، اس کو وہیں پر دفن کر کے اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس بات کو 100 سال سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں اور جو کوئی بھی اب اس حویلی میں جاتا ہے وہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں آتا۔ وہ حویلی بہت سالوں سے بند پڑی ہے، اسی لیے اس حویلی پر بھوتوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے سال میں جنوں کے ساتھ کیسے رہ رہی تھی اور شکر ادا کر رہی تھی کہ میری جان ان سے بچ گئی، میں وہاں سے نکل آئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں شاید اس حویلی میں اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی۔ میری اس عورت نے کہا کہ
میں نے اپنی پوری زندگی اس حویلی کے آس پاس کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم اتنے سالوں سے اگر وہاں پر رہ رہی ہو، تم نے وہاں پر کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا؟ تو میں نے اس عورت کو بتایا کہ میں نے کبھی بھی اس حویلی میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس حویلی میں ایک عورت رہتی تھی اور اس کا بیٹا کسی دوسرے ملک پڑھتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ ہر وقت اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا، میں نے کئی بار اس حویلی میں بہت ساری باتیں محسوس کی تھیں جس سے میں ڈر جاتی تھی، پر ہمیشہ ہی اپنا وہم سمجھ کر بھول جاتی تھی، یا اگر ان لوگوں کو یہ بات بتاتی تو وہ لوگ میرا دھیان بٹانے کی کوشش کرتے تھے اور میں پھر یہ سب بھول جایا کرتی تھی۔ وہ لوگ شاید انسان نہیں تھے اور ان کو پتا تھا اگر ان کی کوئی بات میرے سامنے آ جائے گی تو میں ان کی حقیقت سے واقف ہو جاؤں گی، اس لیے وہ میرا دھیان بٹا دیتے تھے۔ میں نے اس عورت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا، اس کو کہا اگر آپ آج اس حویلی کا دروازہ باہر سے میرے لیے نہ کھولتی تو میں شاید آج زندہ بچ نہ پاتی۔ میں کچھ دن اس عورت کے گھر ہی رہی تھی۔ اس کے بعد